پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے شوگر کرائسس کی، چینی کے بحران کی۔ کیا آخر اس چینی کے بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ پاکستان میں چینی کا بحران بار بار شدت کیوں اختیار کر لیتا ہے؟ آخر حکومتی اعلانات اور اقدامات ہمیشہ کاغذ کی ناؤ بن کر کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کو پاکستان کا ہر شہری جاننا چاہتا ہے، جسے چینی کے حصول کے لیے بہت تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں اس وقت 82 شوگر ملز ہیں، جن میں تقریباً 70% بااثر طاقتور سیاسی افراد اس شوگر انڈسٹری کے مالکان ہیں۔ تمام تر حکومتی دعووں کے برعکس چینی درآمد نہ کیے جانے، ٹی سی پی کی طرف سے چینی کے ذخائر ریلیز نہ کیے جانے اور ناجائز منافع خوری کے خواہش مند شوگر مل مالکان اور شوگر ڈیلرز کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ملک میں چینی کا بحران جاری ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی کی قیمت کو گزشتہ چند ہفتوں کے دوران دانستہ طور پر بڑھنے دیا گیا تاکہ چند افراد اربوں روپے کما سکیں۔ چینی کے حالیہ بحران کے دوران شوگر مافیا نے ایک ماہ میں 20 ارب سے زائد کا منافع کمایا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ملک میں چینی کی ماہانہ کھپت 3.5 لاکھ ٹن اور سالانہ 42 لاکھ ٹن ہے۔ چینی کی قیمت ایک سال قبل 60 سے 65 روپے فی کلو گرام تھی، جبکہ گزشتہ ایک ماہ سے 100 سے 130 روپے کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسابقتی کمیشن کی حالیہ رپورٹ میں بھی وزارت صنعت و تجارت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان گٹھ جوڑ کا اور مختلف رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب چینی ملک میں موجود ہے، حکومت بارہا کہتی ہے کہ چینی موجود ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ چینی پر 8% جی ایس ٹی لگایا گیا ہے، جبکہ دیگر اشیاء پر 17% جی ایس ٹی موجود ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو منافع خور ہیں یا جو اس کا کاروبار کرنے والے ہیں، انہیں اس مد میں بھی کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا ہے، جی ایس ٹی کی مد میں بھی، کیونکہ جی ایس ٹی کم ہے اور دیگر اشیاء پر یہ 17% تک لگایا گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کون ہے اس کا ذمہ دار، اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ ہم خیال کے سینئر رہنما سینیٹر ہارون اختر نے۔ بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آخر کون ذمہ دار ہے ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کا؟ اچانک یہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب ہماری اطلاعات کے مطابق تو شوگر ملز کے پاس ابھی بھی تقریباً 1.25 لاکھ کا ذخیرہ موجود ہے۔ جی جاوید، یہ شوگر ملوں کے پاس اس وقت کوئی چینی نہیں ہے۔ یہ 2.25 لاکھ ٹن کا اگر آپ کے پاس فگر ہے، یہ پرانا فگر ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ 30 ستمبر کو شوگر ملوں کے پاس گوداموں میں 2.25 لاکھ ٹن چینی پڑی ہوئی تھی۔ یہ کرائسس شروع ہی اس وقت ہوا ہے جب شوگر ملوں کی چینی ختم ہوئی ہے، اور یہ اس سال کوئی سرپرائز نہیں تھا کہ چینی ختم ہو گئی ہے شوگر ملوں کے پاس، کیونکہ پاکستان کی جو کنزمپشن ہے وہ 42.5 لاکھ ٹن ہے اور شوگر ملوں نے صرف 31 لاکھ ٹن چینی بنائی تھی۔ اسی کی پریپریشن میں اس گیپ کو فل کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے آج سے 10 مہینے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 12 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کرے گی۔ بہرحال اس امپورٹ میں کچھ باٹل نیکس آئے، بٹ ابھی اس کو چھوڑ کے آپ ابھی آ جائیں، اس وقت ٹی سی بی کے پاس 4-4.5 لاکھ ٹن چینی موجود ہے، اور بلکہ 2.5-3 لاکھ ٹن چینی اور بھی ان کے پاس آ رہی ہے۔ تو اس وقت جو کرائسس آیا ہے یہ بالکل ان کالڈ فور تھا، یہ بالکل نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس میں شیئر نیگلیجنس کہہ لیں یا انیفیشنسی کہہ لیں یا لیک آف گورننس کہہ لیں، کیونکہ ٹی سی بی کے گوداموں میں 4-4.5 لاکھ ٹن چینی موجود ہے۔ وہ ایک مہینے سے مارکیٹ میں آ جانی چاہیے تھی، اور وہ صحیح ٹائم پہ اور صحیح مقدار میں مارکیٹ میں جب نہیں آئی، اور جب شوگر ملوں کے پاس چینی ختم ہونے لگی تو مارکیٹ میں سپلائی ڈیمانڈ کے میکنزم میں یہ پرائس ایک سے شوٹ کر گئی، اور یہ بہت ہی ناانصافی ہوئی ہے پاکستان کے کنزیومر کے ساتھ۔ مگر یہ میں آپ کو 100% بتاتا ہوں کہ شوگر ملوں کا اس دفعہ اس کرائسس میں کسی قسم کا... اچھا ہارون صاحب، آپ کہتے ہیں شوگر ملز کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں، تو کون پھر کما گیا؟ یہ مڈل مین لے گیا یہ سب کچھ؟ دیکھیں جاوید صاحب، میں آپ کو 2 چیزیں سمجھاؤں اس میں، کیونکہ اس انڈسٹری میں کو لوگ مس انڈرسٹینڈ بڑا کرتے ہیں۔ شوگر ملیں مڈل مین کو چینی بیچتے ہیں، شوگر مل کبھی بھی ڈائریکٹ، آپ دیکھیں کہ شوگر مل ڈائریکٹ دکانوں میں چینی نہیں بیچتے، کیونکہ یہ مڈل مین کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور بہت بڑی انڈسٹری مڈل مین کی چلتی ہے بیچ میں ایک ہول سیلر کا، ریٹیلر کا کام کر کے۔ یہ اگر اب کل کو گورنمنٹ جب ریٹ کرے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ملوں میں چند بیگ، 1,000-2,000 ٹن چینی ہوگی، کیونکہ یہ مڈل مین کی چینی ہوتی ہے، اور ہر علاقے کا اپنا مڈل مین اپنے اندازے کے مطابق چینی خرید کے پھر مل سے اٹھاتا رہتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ بٹ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی جو 2.25 لاکھ ٹن ہے، یہ مڈل مین کی چینی بھی اگر آپ لے لیں تو یہ بھی وہ نہیں ہے، اس سے بھی بہت کم ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ 10-15-20 ہزار ٹن سے زیادہ اگر آج ساری ملوں کے گودام بھی چیک کریں تو نہیں ہوگی۔
مگر ملوں کی نہیں ہے یہ چینی ہوگی ایک مڈل. اچھا، کوئی وجہ ٹی سی پی کی جو چینی ہے اس نے بھی تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے کچھ چینی درآمد کرنے میں، یہ بھی ایک وجہ ہوئی ہے کیا؟ دو چیزیں ہیں جاوید صاحب. ایک تو ہے کہ ٹی سی پی جو ہے وہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے احکامات کے اوپر چلتی ہے. ٹی سی پی کے اوپر ہم بڑا کرٹیسزم کر رہے ہیں، بٹ ٹی سی پی ایز اے ادارے کا اس میں قصور نہیں ہے. بٹ آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ دو وجہ سے چینی ذرا لیٹ ہوئی. ایک تو یہ ہوئی کہ مارچ اپریل میں جب انہوں نے ٹینڈر کیے اور ٹینڈر ایکسپٹ ہوئے پارٹیوں کے، تو ٹی سی پی کے پاس ایل سی کھولنے کے پیسے نہیں تھے. گورنمنٹ کے اوپر فسکل ڈیفیسٹ کا پریشر ہوتا ہے. انہوں نے جون 30 سے پہلے پیسے ریلیز نہیں کیے، وہ جون 30 کے بعد کیے، تو اس لیے تھوڑی سی ڈیلے وہاں آئی. دوسری چیز کی ڈیلے یہ آئی کہ کچھ ایک دو ایسی پارٹیز کو ٹینڈر الاٹ ہو گئے جو پارٹیز جو اسٹرانگ نہیں تھی. تو جب چینی کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھی اور ان کا ڈیلیوری کا ٹائم آیا تو وہ اپنی گارنٹی ان کیش کرا کے بھاگ گئی. مگر اس کے باوجود ٹی سی پی کے پاس 4 لاکھ ٹن چینی موجود تھی. تو ابھی اس کرائسس کا جو ہوا ہے اس سے تعلق نہیں ہے. اب تو یہ تعلق ہے کہ جو چینی موجود تھی وہ تو مارکیٹ میں لاتے. لیکن ہارون صاحب، ٹی سی پی کا ظاہر ہے اتنا قصور تو ہے کہ جب پہلے اس نے چینی لی تھی $400 میں تھی اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی میٹرک ٹن، اب 650 ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے جب چینی اور آئے گی تو یہ تو پھر مہنگی ملے گی عوام کو. آپ کی بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ایک اور جو مسئلہ ہوا ایل سی ڈیلے ہونے میں اور فائنانس منسٹری نے جو پیسے ٹائم پہ نہیں دیے، اس سے یہ ہوا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو مارچ اپریل میں 15 سینٹ پر پاؤنڈ پہ آ چکی تھی وہ بڑھنی شروع ہو گئی. تو ہاں اس میں تھوڑا بہت نقصان ہوا، اور جو بعد میں چینی آئی وہ پہلے کی چینی سے مہنگی آئی. مگر ابھی بھی ٹی سی پی نے اچھے وقت پہ چینی خرید لی تھی، اور یہ ان کے اپنے اکاؤنٹ کے مطابق یہ جو چینی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی لاگت تقریباً 65 روپے ہے. مطلب تو 65 روپے کاسٹ ہے. اور اگر 65 روپے کی چینی یہ مارکیٹ میں پھینکتے ہیں، ایک مہینے سے ڈالنا شروع کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قیمتیں کبھی بھی نہ بڑھتی، 70-75 سے اوپر نہ بڑھتی. لیکن ہارون صاحب، عوام کی جیبوں سے تو اربوں روپیہ نکل گیا نا. عوام تو بیچارے مر گئے مہنگائی کے ہاتھوں. اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیے جی، افسوس تو یہی ہوتا ہے نا، اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس نیگلیجنس سے یا جو بھی پرابلم ہوئی اس سے 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے جو بھی یہ پرائس رہے گی، غریب عوام کا تو نقصان ہوا، اور یہی ہمیں اس چیز کا بڑا درد ہے. اس کیس میں میرا خیال ہے ذمہ داری 100% حکومت پاکستان کی اس پالیسی پہ جاتی ہے جس کے مطابق انہوں نے آخری وقت میں بھی ٹی سی. اچھا ہارون صاحب، ایک اہم نقطہ، نئی شوگر ملوں پر پابندی ہے. آپ یہ چکر کیا ہے؟ یہ شوگر انڈسٹری کے جو مالکان ہیں انہوں نے اپنا کوئی گٹھ جوڑ بنایا ہوا ہے؟ نئے لوگوں کو آنے نہیں دیتے، نئے لوگ آئیں گے، نئی انڈسٹریاں کھلیں گی تو قیمتیں بھی کم ہوں گی. یہ چکر کیا ہے؟ بالکل نہیں جی، یہ 2-3 سال پہلے یہ ٹرم کوائن ہوئی تھی، شوگر مافیا، شوگر کارٹیل. اور وہ جس حکومت کا یا جس پارٹی کا میں خود بھی رکن ہوں، ان کی حکومت تھی، اور ان سے بھی غلطی ہوئی تھی 3 سال پہلے. انہوں نے بھی بروقت چینی باہر سے منگوائی نہیں اور پھر شارٹیج ہو گئی، اور انہوں نے یہ ٹرم کوائن کی کہ جی شوگر مافیا، شوگر کارٹیل، تاکہ بلیم ادھر چلا جائے. میں اس انڈسٹری میں 18 سال سے ہوں. یہ کلین اور نیٹ انڈسٹری ہے. ہاں، ہر انڈسٹری میں پاکستان کے کلچر کے مطابق کچھ خراب چیزیں بھی ہوتی ہیں، بٹ یہ انڈسٹری بائی اینڈ لارج باقی انڈسٹری سے زیادہ کلین ہے. اس میں سمپلی آپ گروور کو پیسے دیتے ہیں، اور جتنا پیسہ گروور کو دیتے ہیں اس کے مطابق آپ چینی پہ چارج کرتے ہیں. اور یہ انڈسٹری جہاں لگتی ہے وہاں اس کی قسمت جاگ آتی ہے اس علاقے کی. میں نے اپنی جہاں ملیں لگائی ہیں وہاں پہلے گدھا گاڑی بھی نہیں چلا کرتی تھی، آج اللہ کے فضل سے وہاں کاریں اور موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی ایک ضروری اس ملک کے لیے انڈسٹری ہے. اس کے اندر پچھلے سال شوگر کین گروور کو 200 ارب روپیہ گیا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ 200 ارب روپیہ جب اکانومی میں جاتا ہے تو اس سے رورل علاقے میں کتنی ترقی ہوتی ہے. تو یہ انڈسٹری بڑی ضروری ہے ملک کے لیے، بڑی کلین انڈسٹری ہے. اس کے اندر یہ سارے جو نام لگائے جاتے ہیں اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ 4-5 بڑی فیملیز جو ہیں پولیٹیکل، ان کی شوگر ملیں ہیں. مگر باقی 70-75 اور فیملی ہیں بزنس مین جن کی ملیں بھی ہیں، مگر صرف کیونکہ پولیٹیکل لوگ 3-4 لوگ انوالوڈ ہیں، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں، اسیوم کرتے ہیں
बहुत बहुत शुक्रिया سینیٹر ہارون اختر اپنا موقف بیان کر رہے تھے اور چینی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ شوگر جو انڈسٹری ہے وہ اس کی ذمہ دار ہرگز نہیں ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگر آپ اپنی رائے یا کوئی کامنٹ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.